آپ نے نعتیں سنی، کئی خواں سے سنی. یہ نعت خواں پڑھتے ہیں، لکھنے والے اور ہوتے ہیں. یہ الگ بات کہ کوئی نعت خواں ایسا بھی ہوتا ہے جو لکھتا بھی ہے. الحمدللہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے، لکھتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں. تو لکھنے والے یا تو کسی سے متاثر ہوتے ہیں، کسی کی لکھائی سے، کسی کے کلام سے، یا کوئی سیرت پڑھی ہوتی ہے، یا تھوڑا بہت مطالعہ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے مطالعہ کی روشنی میں اور کسی سے متاثر ہو کر اپنے جذبات کو اشعار کا روپ دیتے ہیں. لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ کچھ ہستیاں ایسی بھی گزری ہیں کہ جو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر نعت لکھتی ہیں. انہی میں سے ایک تاجدار گولڑا پیر میرے علی شاہ صاحب. جب آپ حرمین شریفین روانہ ہوئے، راستے میں آپ نے غالباً عشاء کی یا عصر کی سنتیں غیر مؤکدہ چھوڑ دی. چلے اب یہ اس مسئلے کو سن لیجئے. یہ مسئلے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے ہمیشہ. جو سفر کرتے ہیں تو سنتیں دو ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مؤکدہ اور غیر مؤکدہ. سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ہمیشہ پڑھی. اور غیر مؤکدہ آقا نے کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی. جیسے عصر کی سنتیں، جیسے عشاء کی سنتیں، یہ غیر مؤکدہ ہے، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی. تو ہمیں بھی کبھی پڑھنا چاہیے کبھی نہیں پڑھنا چاہیے. ہم تو چھوڑ لیتے ہیں، پتہ نہیں کتنے عرصے سے. آپ کبھی غور کیجئے گا، اپنے آپ کو پوچھئے گا کہ عصر کی نماز پڑھنے والوں، 5 وقتہ نماز پڑھنے والوں، عصر کی سنتیں کتنے عرصے میں نہیں پڑھی؟ کبھی پڑھ لیں کبھی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. سفر کے اندر سنتیں مؤکدہ جو ہوتی ہیں وہ سفر میں غیر مؤکدہ ہو جاتی ہیں. فرض میں قصر ہو جاتی ہے، یعنی کہ 4 فرض کے 2 پڑھنے پڑتے ہیں. اور قصر کس پہ ہے؟ ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں. ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض اور عشاء کے 4 فرض کو 2 پڑھیں گے. اور سنت مؤکدہ جو ہے وہ غیر مؤکدہ ہو جاتی ہیں سوائے مغرب کی سنتیں اور فجر کی سنتوں کے. یعنی کہ فجر کی سنتیں اور مغرب کی سنتیں وہ سنتیں ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی. اور کوئی فجر کے لیے اٹھتا ہے اور آنکھ دیر سے کھلی اور اتنا وقت نہیں کہ سنتیں پڑھیں، تو پہلے وہ فرض پڑھے گا اور پھر سورج نکلنے کا انتظار کرے گا. سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ تقریباً وہ اوپر کو بلند ہو جائے تو اس کے بعد سنتیں پڑھے گا. یہ سنتیں. اور اگر مسجد میں امام جماعت کروا رہا ہے اور اتنا یقین ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے میں سنتیں پڑھ لوں گا اور جماعت میں داخل ہو جاؤں گا، تو حکم یہ ہے کہ پہلے سنتیں پڑھے. تو فجر کی سنتیں اور مغرب کی سنتیں یہ سفر میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی. باقی سنتیں غیر مؤکدہ ہو جاتی ہیں. اب کمال کی بات دیکھیں، پیر میر علی شاہ صاحب نے سفر میں سنتیں غیر مؤکدہ چھوڑی، سنتیں غیر مؤکدہ چھوڑ دی. اور آپ آرام کی غرض سے لیٹ گئے وادی حمرا میں. کہاں رکے؟ وادی حمرا میں. اور میرے آقا نے زیارت عطا فرمائی اور آقا نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، آج میری سنتیں چھوڑ دی. اب بندہ غور کرے، اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم نے کتنی نماز فرض چھوڑی. کیا کبھی حضور نے ہم سے پوچھا آ کر کہ فجر کیوں نہیں پڑھی، ظہر کیوں نہیں پڑھی؟ کبھی ایسا ہوا؟ وہاں سنتیں غیر مؤکدہ چھوڑنے پر حضور نے زیارت دے دی. یہ بڑوں کی باتیں ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی شان ہی نرالی ہے. اب اسی کیفیت میں ہے وہ دیدار کا کیف اور سرور چھایا ہوا، اور اسی کیفیت میں عرض کرتے ہیں آج سکھ مترا دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے. اور یہ بھی اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ اپنے لیے تصغیری الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. دل کو دلڑی، اپنے دل کو دلڑی کہا.
یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. لیکن آج ہی ان کی ساری اپنے آپ کو کم کر کے پیش کر رہے ہیں. ہم تو پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے رہتے ہیں, کس جگہ چلے جاتے ہیں, تھوڑا کرتے ہیں, بولتے ہو فوٹو چھپواؤ, یہ چھپواؤ, وہ چھپواؤ, اخبار میں دو, بھائی صاحب نے مسجد بنوا دی, سیٹھ صاحب نے یہ کام کروا دیا, ٹھکا ٹک فوٹو. بزرگوں کی شان یہ نہیں ہوتی, وہ اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا ہی پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اج سکھ متران دی ودھیری ہے, کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے, لولو وچ شوق چنگیری ہے, اج نینا لایا کیوں جھڑیاں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خواب میں جلوہ دیکھا, جلوہ دیکھا, جلوہ دیکھا, اور کہتے گئے مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمک لاٹ نورانی ہے, مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, او کالی زلف تے اکھ مستانی ہے. پھر سنو سمجھو انہاں دی کالی زلف تے ساڈی اکھ مستانی ہے, او مخمور اکھی ہن مد بھریا, سبحان اللہ سبحان اللہ. روایت میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی جو ابرو مبارک ہے, ابرو سے کہتے ہیں, اور یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں مشگاں, اس کو کہتے ہیں مشگاں, پلکوں کو. ابرو مبارکہ جو ہے وہ روایت میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابرو مبارکہ کو دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا تھا جیسے ملی ہوئی اور کمان کی طرح. ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا جو ملے ہوئے ہیں. اب دیکھیے پیر میرے علی شاہ صاحب نے نقشہ کھینچا کہ دو ابرو قوس مثال دسن جیتی نو کے مزاد تیر چھٹا. کمان قوس, اور کمان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تیر, اور تیر جب نشانے میں لگتا ہے تو زخمی کر دیتا ہے اور کسی کو مار دیتا ہے. یہ عشق کی باتیں ہیں, حضور کے عشق کے تیر سے زخمی ہونے والے یا شہید ہونے والے کی بات ہے. آئے ہائے. پھر کہتے ہیں کہ دو ابرو قوس مثال دسن جتھی نو کے مزاد تیر چھٹن, لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن, لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن, چٹے دنگ موتی دیا ہن لڑیاں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب خواب کی باتیں ہیں, جو خواب میں دیکھا اس کی باتیں ہیں. اب آگے سنیے گا, ابھی تو خواب کی باتیں ہیں. کہتے ہیں کہ ایسی صورت نو میں جانا کہ ایسی صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا, او سچ آنکھاں تے رب دی میں شان کھا, جس شان تو شانہ سب بڑھیا, سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ. اب مدینہ منورہ پہنچے، اسی کیفیت میں ہیں، اسی سرور میں ہیں، وہی خمار ہے، وہی دیدار کی آس ہے. وادی ہمرا یاد آ گئی، حضور کی باتیں یاد آ گئی ہیں. کہتے ہیں کہ حجرے تھی مسجد ڈھولن، حجرے تھی مسجد ڈھولن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن. او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن، جو ہمرا وادی سن کریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جلوہ ایسا جلوہ ہے، آقا کا جلوہ ایسا جلوہ ہے کہ تشنگی بڑھتی چلی جاتی ہے، کم ہوتی نہیں. کر لیا 100 بار بھی جس نے ذرا دیدار ہو. یہ دیدار ایک دفعہ کرنے سے، دیدار کا شربت ایک دفعہ پینے سے پیاس بجھتی نہیں، بڑھتی ہے. حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں. حالانکہ شربت تو آگ بجھاتا ہے، لیکن یہ کون سا شربت ہے؟ شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں. تپش دل کو بڑھایا ہے، بجھانے نہ دیا. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا دل سے میرے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. یہ جلوہ ایسا جلوہ ہے کہ پیاس بجھتی نہیں. حجرے تھی مسجد ڈھولن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن. او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن، جو ہمرا وادی سن کریاں. سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر میں دوہراتا ہوں، ذرا پھر سوچ لیجئے، سن لیجئے. جب وادی ہمرا میں حضور نے جلوہ دکھایا، جب وہ جلوہ دیکھا تو کہتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاشانی، اے مدھچم کے لاٹ عمرانی، اے کالی زلف اکھ مستانی، اے مخمور اخیہن مد بھریاں دو ابرو قوس مثال دسن جدینوں کے مزاتے تیر چٹن لب سرخ آنکھاں کے لالے من چٹے دن موتی دیاں ہند لڑیاں. اے صورت منہ میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں، سکھا کھاں تے رب میں شانہ کھاں، اور جس شام کو شانہ سب بنیا. اور جب حضور کی بارگاہ میں آ کر ایک عاشق صادق عرض کرتے ہیں کہ حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن، من بھاوری جھلک دکھاؤ مٹھن. او مٹھیاں گالیاں آؤ مٹھن، جو ہمرا وادی سن کریاں. اب جب پردے اٹھے، اب خواب نہیں، اب جب پردے اٹھے اور جو حضور نے جھلک دکھائی اور آقا نے جو جلوہ دکھایا، اب وہ جلوہ کون سا جلوہ تھا؟ وہ جلوہ کیسا جلوہ تھا؟ آپ شاید عربی نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتا فعل تعجب کسے کہتے ہیں. میم الف ما جو ہے یہ فعل تعجب کے لیے آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس میں تفضیل، یعنی کہ ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے احسن، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم. عالم جاننے والا، عالم بہت جاننے والا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کامل، اکمل، اس میں تفضیل، اور وہ بھی فعل تعجب کے ساتھ. جب آقا کریم نے ہمارے پیر میرے علی شاہ صاحب کو جلوہ دکھایا تو وہ جلوہ کون سا جلوہ تھا؟ ذرا غور کرنا کہ پیر میر علی شاہ صاحب جیسے عظیم المرتبت انسان کہہ اٹھتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. او کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا او گستاخ اکھی کتھے جانیاں.
کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جا